السلام علیکم۔ مجھے بڑا آپ لوگوں نے اپریشیٹ کیا، میری حوصلہ افزائی کی۔ طاقت ملتی ہے جب کوئی شاباش دے دے یا انکریج کرے کہ گفتگو اس طرح ہونی چاہیے۔ اور ایک دوست نے تو یہ بھی لکھا کہ میں بہت دور رہا ہوں اپنے دوستوں سے، محبت کرنے والوں سے، اپنے قارئین سے، تو ان کو اچھا لگا۔ تو اس بات نے مجھے انکریج کیا کہ میں اس طرح کی ویڈیوز بناتا رہوں۔ مقصد یہ ہے کہ ویڈیوز میں ایک طرح سے نالج شیئرنگ کی بات بھی ہوتی ہے۔ میں تو خود ایک طالب علم کی طرح رہتا ہوں ہمیشہ، اور جیسے کوئی رہنمائی کرے میرے لیے وہ بڑا یعنی خوشی کا لمحہ ہوتا ہے۔ آج میں ایک ایشو پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ چونکہ شاعر ادیب کی ایک سلسلہ چل رہا ہے، موضوع یہی ہے، ورنہ سیاسی گفتگو کرنی ہوتی ہے تو میں دوسرے فورمز پہ کرتا ہوں، اور وہاں بھی میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ حکمرانوں کو احساس دلایا جائے یا کوشش کی جائے کہ ان کے کانوں تک عوام کی حالت زار اور عوام کے دکھ، عوام کے مسائل، عوام کی پریشانیاں پہنچے۔ ویسے تو حکمرانوں سے یہ طبقہ ایسا ہے، حکمران طبقہ جو ہے، ہم محکوم طبقہ ہیں، ہمارے اوپر مسلط ہے ایک حکمران طبقہ ہے جن کی بڑی بڑی جاگیریں، نوکریاں، تنخواہیں، اختیارات، وہ ہمارے ٹیکسوں سے جو تنخواہیں لیتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں، کچھ کرپشن بھی کرتے ہیں اس میں، اور اس کے بعد ہم پر مسلط رہتے ہیں حاکموں کی طرح۔ تو ان کو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ایک شاعر ادیب کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کم از کم ان کو بتائے تو صحیح کہ یہ آپ جو ظلم کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں اس کی پکڑ ضرور ہوگی، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ لیکن ایک عذاب یہ ہے کہ ہمارے ہاں شاعر ادیب بھی اگر حکمران طبقے میں نہیں آتے تو ان کے کاسا لیسوں میں آتے ہیں، ان کے جھولی چک جن کو کہا جاتا ہے نا، کاسا لیس کا پنجابی میں ترجمہ مجھے جھولی چک آتا ہے، جو ہر وقت ان کے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں، ان کے قصیدے لکھتے ہیں کالموں میں۔ یہ کالم نگار ضرور بنتے ہیں ایسے شاعر ادیب، تاکہ کالم کو ایک ہتھ کنڈے کے طور پہ اور ایک ایسے ہتھیار کے طور پہ استعمال کریں کہ جس سے حکمران طبقے کو متوجہ کیا جا سکے کہ ہم آپ کا فائدہ کرنے میں، آپ کی تعریف، آپ کے حق میں رائے عامہ کو ہموار کرنے میں ہم جو ہے وہ کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں آپ ایوارڈز دیں، ہمیں آپ نوکریاں دیں، بڑی بڑی لوکریٹو جو جابز ہیں وہ دیں، ان پہ ہمیں اداروں کے سربراہ بنائیں۔ ایک پروفیسر ہوتا ہے اور وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار پروفیسری کو چھوڑو، میں ڈیپوٹیشن پہ مجھے کسی بورڈ کا سربراہ بنا دو، کوئی ایجوکیشن بورڈ ہو، کوئی دائیں بائیں لگا دیں کوئی، اور جہاں سے مجھے پیسہ تنخواہ کے علاوہ بھی آئے، اور میرا دفتر بڑا ہو، گاڑی مجھے ملے، پیٹرول ملے۔ یہ شاعر ادیب بنے ہوئے ہیں لوگ، میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے ساری زندگی بطور شاعر ادیب بڑی بڑی چیئرمین شپیں حاصل کی ہیں، بڑے 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 یعنی نوکریاں، بڑے مفادات اٹھائے ہیں، لیکن حرام ہے کہ کسی جینون شاعر ادیب کی طرف انہوں نے مڑ کے دیکھا ہو، یا جینون ادب کی اس کے فروغ اور اس کی جو ہوتی ہے ہونا چاہیے کہ جو اس کی پروموشن ہے اس کے لیے کام کیا ہو، نیور۔ ایک جو مسئلہ یہ ہے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے نام نہاد شاعر جنہوں نے مصنوعی طریقوں سے، جعلی طریقوں سے اپنے نام بنائے ہیں، بار بار میڈیا پہ آ کے ڈرامے لکھ کے، بڑے بڑے یعنی کہ ڈسکشنز میں آ کے، انٹرویوز دے کے، یہ لوگ جو بڑے شہروں میں بیٹھے ہیں یہ چھوٹے شہروں کے شاعروں کا حق کیسے مارتے ہیں؟ اور اس میں چھوٹے شہروں کی جو ضلعی انتظامیہ یا تحصیل لیول پہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی اس جرم میں شامل ہوتے ہیں کہ سالانہ مشاعرہ آتا ہے 14 اگست کا یا 23 مارچ کا، جو سرکاری فنڈز پہ مشاعرے وہ کیے جاتے ہیں، اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس وہ پیسے ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریشن کے پاس پیسے ہوتے ہیں کہ آپ لگائیں ان تقاریب پہ۔ وہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ باہر سے جو بیٹھے ہوئے ہیں میرے جیسے لوگ، جن کو مشہور ہو گئے، جنہوں نے پتہ نہیں کس کس وجہ سے نام بنا لیا اپنا، ان کو بلایا جاتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے، اب میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی دوسرے شہر میں مجھے بلایا گیا ہے تو میں وہاں کے مقامی شعراء جو ہیں ان کو سنوں اور پورا دل کھول کے سنوں،
اور دل کھول کے داد دوں. مجھے تو کئی دفعہ یہ میرے ساتھ گئے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ اتنی داد آپ دیتے ہیں. میں نے کہا جو اچھا لگتا ہے میں دیتا ہوں داد. داد میں نہیں دیتا، میرے دل سے نکلتی ہے. اور مضافات میں بیٹھے لوگ، دیہی علاقوں میں بیٹھے لوگ، چھوٹے شہروں میں بیٹھے لوگ، میں نے کہا ہم سے بہت بڑے شاعر ہیں. یہ اوریجنل لوگ ہیں اور یہ فطرت کے ساتھ، دکھ سکھ کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے ہیں. ہم تو مصنوعی یہ بازاروں میں پھرتے پر یہ جو کاسموپولیٹن جو ایک کلچر جو ہے، ہم تو اس کے مارے ہوئے لوگ ہیں. بڑے ہوٹل اور بڑے ہالز اور بڑے بڑے یعنی کہ اہتمام تقاریب کے، اور میڈیا ٹی وی ہمیں حاصل ہے جی، لاہور میں بیٹھے ہیں. ریڈیو پہ چلے جائیں جی، لاہور میں بیٹھے ہیں. اخبار والوں کی ایکسیس میں لاہور میں. اور وہ جو بیچارے چھوٹے شہروں میں بیٹھے ہیں جن کے پاس سال کے اکا دکا مشاعروں کے علاوہ ہوتا کچھ نہیں، یہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور مقامی لوگوں کو وہاں پہ چھانٹی کی جاتی. یا تو پڑھنے نہیں دیا جاتا، یا اگر پڑھنے بھی دیا جائے تو ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگ نکال دیے جاتے ہیں، ان کو موقع نہیں دیا جاتا. اور جو پڑھتے ہیں ان کے بارے میں یہ منہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار ختم کرو یار، یہ کیا ہے یار، اتنے شاعر بلا. بھائی تم تو گئے ہو کرائے پہ، پیسے لے کے گئے ہو، تم نے اپنا معاوضہ لیا ہے، اپنے منہ مانگا معاوضہ. یہ منہ مانگے معاوضے، ہمیں تو شرم آتی ہے. کسی کو ادھار دے دینا تو اس سے پیسے واپس آج تک لینے میں کانپنا شروع کر دیتا ہے بندہ، میرے جیسا بندہ، کہ یار اب پیسے کیسے مانگے، ضرورت ہے. اور یہ لوگ جی ہم فلاں جگہ سے گاڑی پہ آئے ہیں، فلاں جگہ سے ہوٹل میں رہے ہیں، اب گاڑی پنچر ہوگی رستے میں اب کیا آپ کو بتاؤں، رستے میں رک کے کہیں اگر یہ ایک بوتل پی لیں تو کہتے ہیں 4 بوتلیں پئیں. یہ اس کماش کے لوگ ہیں. اور یہ خدا کے لیے ان کے ناموں کے دباؤ میں مت آئیں کہ جی فلاں وہ یہ بڑا شاعر ہے، ڈرامے لکھتا رہا، ٹی وی پہ آتا ہے، یہ بڑا شاعر ہے، یہ تقریریں کرتا رہا، یہ بڑا شاعر ہے، اس کی نوکری بڑھی رہی ہے، یہ بڑا شاعر ہے، یہ پوری دنیا میں شعر سناتا پھرتا پڑتا ہے. یہ چھوٹے لوگ ہیں. خدا کے لیے ان کے دباؤ سے نکل آئیں. ایک تو اور ایسا ایک، میں تو سمجھتا تھا کہ شاید یہ جو 3-4 آج سے 20 سال پہلے لوگ اس پہ مسلط تھے، ان کے بعد کوئی آزادی ہوگی، کچھ لوگوں کے لیے کوئی نئے چانسز، اپرچونٹیاں نکلیں گی شاعروں اور ادیبوں کے لیے. ایک وبا کی طرح آدمی چور شاعر ہے جس کے بارے میں تضمین الفلاں پتہ نہیں، ہر بندے نے وہ اس کی زندگی کے آخر پہ آ کے وہ رل گیا کہ اسے سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یار جس ہر شعر تیرا چوری کا. وہ وبا کی طرح چھوٹے علاقوں میں سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں پھرا ہے اور اس نے ادبی ذوق کا بیڑا غرق کر دیا. اور ان بیچارے جو شاعر ادیب لڑکے نوجوان، اتنا حسین شاعر پڑا ہے نوجوان، ان لوگوں کے ذہن بند کیے ہیں اس نے. یہ اتنے مکار اور غلیظ باطن لوگ ہیں. تو ایسے باطن سے شعر اچھا نہیں نکلتا. جو آپ تک شعر پہنچ رہے ہیں یہ بڑا کسا، یہ انہوں نے ایک ڈرامہ کریٹ کیا ہوا ہے. آپ میری بات سنیں کہ آپ ایک اشتہار چلتا ہے نا، نواب ٹیوب ویل، وہ اتنا اشتہار چلتا ہے مثال کے طور پہ کہ وہ اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے اور وہی ہر یاد رہ جاتا ہے. تو انہوں نے اشتہاری مہم کی طرح اپنے شعر ریپیٹ کر واہ واہ واہ، اور پھر ہر جگہ پہ 10-20 لوگ شاگرد بنا کے یا اپنے متاثرین کو آگے بٹھا کے جب 10 بندے داد دیتے ہیں تو 12واں بھی دے دیتا ہے کہ یار پتہ نہیں کوئی اچھا شعر ہوگا، واہ واہ. تو یہ اس طرح کی چالاکیاں، مکاریاں اور ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. میری آج کی جو اس ویڈیو میں یہ آپ سے ایک میں سجیشن ہے، سمجھ لیں، اور میری بلکہ درخواست سمجھ لیں کہ مقامی شعراء اپنا حق لیں. وہ ڈی سی صاحب جو بھی ہوں وہاں پہ، جو ایس پی صاحب کروا رہے ہوں، اے سی صاحب ہوں، وہ ان کو بتائیں کہ یہ لوگ جو ہے ان کو تو تمام مواقع میسر ہیں. کسی ایک آدھ بندے کو بلا لیں، 2 کو بلا لیں، اور وہ بلائیں جو 10 بندوں کے پیسے نہ کھا جائے، اور جو مول تول کرے، جو کاروباری سودا. کچھ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ضروریات ہوتی ہیں، وقت کوئی نکالتا ہے، دوسرے شہر میں جاتا ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، لیکن ناجائز پیسے لینا جو ہے نا وہ حرام ہے. یہ وہ نہ کریں کہ جی ہم نے یا طے کر لیں. بعض اوقات تو یہ طے بھی نہیں کرتے اور وہاں سے خرچے ڈال دیتے ہیں. ایسے عجیب میں پھر تحفے مانگ لیتے ہیں یہ کہ یہ تو ہمیں دے دیں. میں کسی وقت آپ کو بتاؤں گا کہ جو باہر جاتے ہیں انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا، وہاں پہ باہر جانے والوں کو شاعروں سے متنفر کر دیا ہے اپنی چھوٹی غلیظ حرکتوں کی وجہ سے، گھٹیا پن کی. ان کے دباؤ میں نہ آئیں. خدا کے لیے ان کو بڑا شاعر سمجھ کے مؤدب نہ ہو، ان کو بڑا شاعر سمجھ کے ان کی رسپیکٹ نہ کریں. یہ نہ بڑے شاعر ہیں، نہ بڑے انسان ہیں، نہ ان کا کردار ہے، نہ ان کا کوئی نظریہ ہے، نہ ان کی کوئی سوچ ہے، نہ فکر ہے، نہ محسوسات ہیں. یہ
لفظ جمع تفریق کر کے اکٹھے کر کے اس کے بعد یہ اس کسی کی کوئی ایک آدھ اچھی کوئی کسی شاعر کے پاس بیٹھ گیا، منیر نیازی صاحب جیسے تو اچھے شعر ہو گئے، کوئی نظم اچھی ہوگی تو اس کی بنیاد پہ 40 سالوں سے ڈاکے مار رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں. یار غضب خدا کا، خدا کے لیے ان کے دباؤ سے نکل جائیں. یہ کوئی نہیں ہمیں بنایا ظفر اقبال کی شاعری دیکھے. ظفر کہ جی شعر ہے وہ سڑا ہوا آلو جس پہ کتے پیشاب کرتے ہیں. لا حول ولا قوت. یار جو اتنا یہ غزل کی بڑی تو کہ میں کہتا ہوں ان جاہلوں کو جوتے ماریں جو اس کو غزل سمجھ کے اس کی عزت کر رہے ہیں یا اس کو مقام کوئی دے رہے ہیں. یعنی شعر کی بے حرمتی، تضحیک، غزل کی تذلیل کرنے والے کو آپ عزت دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ جاہل ہیں اور آپ بے شعور آدمی ہیں اور آپ کے اندر شعر کے لیے، زبان کے لیے اور احساس کو سمجھنے کے لیے آپ کے میٹر جو ہیں وہ گھٹیا ہیں، جس کی وجہ سے گھٹیا غلیظ شاعری کو آپ نے سر پہ بٹھا لی. یہ بت توڑے، خدا کے لیے بت توڑیں، آگے بڑھیں، نکلے یہاں سے. معاشرہ کیوں زوال آمادہ ہے کہ شاعر، ادیب، لکھاری ان لوگوں کو انہوں نے جینون کو پیچھے دھکیل کے مکار اور نقلی لوگوں کو اور باطنی طور پر گھٹیا ظرف میں کم ظرف لوگوں کو آگے لا کے بت بنا دیا، جس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو تھا. اور اس کے بعد یہ اس طرح کی باتیں ہوں جی وہ تو بڑا شاعر ہے. بھائی یہ جو کتے پیشاب کرتے ہیں جو لکھ رہا ہے وہ کیا ہوگا یار؟ تو اسی طرح کے آپ کبھی ان کا مطالعہ کریں، ان کی ان کو دیکھیں اور سارا پتہ بھی کچھ کو ہوتا ہے. وہ پھر ان کے اچھا جو بندہ ان کے پیچھے چلے آپ اس کو غور کریں کہ یہ جاہل ہوگا یا کم ترین درجے کا وہ تخلیق کار ہوگا یا محقق ہوتا اور نالائق ہوگا. کیونکہ جو بڑا آدمی اندر سے ہوگا، ایج کی کوئی بات، نوجوان باصلاحیت ہے، اچھے شعر کہنے والا ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، اعلیٰ ظرف ہے، تو اس کو اپنے جیسی چیز پسند ہوگی. جو ان کے پیچھے لگتا ہے یہ بھی تاڑ لیں کہ وہ بھی کوئی مقصد ہے کہ بہت ہی چول ہے. خدا کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنی شاعری کو عزت دینے کے لیے، اردو زبان کو عزت دینے کے لیے، اپنے ادبی کلچر کو باوقار بنانے کے لیے، اپنے پورے شاعری کے شعری طبقے کی عزت باہر بنانے کے لیے ان لوگوں کے خلاف آپ ڈرے نہیں، ان کے روب میں نہ آئیں، ان کو بڑا نہ سمجھیں، ان کا سد باب کریں، اپنا حق لیں، مشاعرے پڑھیں، غزلیں لکھیں، سوشل میڈیا پہ شائع کریں، آپ اپنی کتابیں لے کے آئیں اور تعمیر کے ساتھ، اور ان لوگوں کو روکیں جو آپ کے آگے آ کے کھڑا ہو کے بڑا بن رہے ہیں اور بڑے نہیں. بہت شکریہ.